چنانچہ ان بھائیوں کو ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کے سامنے آنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو اس لیے پہچان گئے کہ ان کی صورتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو توقع بھی تھی کہ وہ راشن لینے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے نہیں پہچان سکے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور اب وہ بہت بڑے ہو چکے تھے، اس لیے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام صورت میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اس لیے نہیں پہچان سکے۔ اس کے علاوہ ان کے اہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہو جائیں گے، مصر کے محلات میں ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ ہوا تھا کہ جب ان 10 بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ غلہ مل گیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک باپ شریک بھائی ہے جو ہمارے والد کی خدمت کے لیے وہاں رہ گیا ہے اور یہاں نہیں آ سکا، آپ اس کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیجئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ راشن کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کی روح سے میں ایسا نہیں کر سکتا، البتہ اگلی مرتبہ جب آئیں آپ تو اسے بھی ساتھ لے کر آئیں، تو میں سب کا حصہ پورا دوں گا، اور اگر اس مرتبہ آپ لوگ اسے ساتھ نہ لائیں تو آپ کے اپنے حصے کا غلہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے، اور دھوکہ دینے والوں کو راشن نہیں دیا جا سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ غلے کو خریدنے کے لیے جو قیمت انہوں نے دی تھی وہ واپس انہی کے سامان میں رکھوا دی۔ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کے بجائے مختلف قسم کا سامان قیمت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنعان سے کچھ چمڑا اور جوتے لے کر آئے تھے، وہی انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پر پیش کیا اور اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ